تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا جس کا نام اسلام ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی بھی مذہب کو اختیار کرے گا تو میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر ہمیں دوسرے مذہب میں پیدا کیوں کیا؟ یہ غیر مسلموں کا ایک کامن سوال ہے کہ اگر اللہ کو صرف اسلام ہی پسند ہے تو اللہ نے ہمیں سکھ کیوں بنایا، عیسائی گھر میں کیوں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں ہندو مذہب میں کیوں پیدا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں کسی اور مذہب میں پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مذہب بھی ٹھیک ہے، ورنہ اللہ پیدا نہ کرتا۔ قرآن میں اس کا جواب بہت زیادہ اللہ نے دیا ہے، حدیث میں بھی اس کا جواب ہے اور قرآن میں بھی اس کا جواب ہے۔ وہ جواب یہ ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، نیک پیدا ہوتا ہے، وہ کسی باطل مذہب پہ نہیں ہوتا۔ بچے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ہندو، عیسائی، سکھ، کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ فابواہ یہودانہ، جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، ہندو بناتے ہیں۔ پیدائشی طور پر نہیں ہوتا وہ، یہ نہ مشرک ہوتا ہے، بلکہ اس کا ماحول، اڑوس پڑوس، اس کے والدین اس کو غلط رخ پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب بچہ اگر نابالغ ہے، اس میں عقل نہیں ہے، تو قیامت کے دن اس سے پھر سوال نہیں ہوگا اس بارے میں، کیونکہ وہ میچور نہیں ہے۔ لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اس میں عقل پیدا ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے صرف اس بیس پہ اپنے ماں باپ کے دین کو کیوں اختیار کیا کہ وہ تمہارے باپ دادا کا دین تھا، صرف اس بیس پہ، محض اس بات پہ غلط چیز کو مان لینا کہ میرے باپ دادا، میرے ماں باپ یا میرا پریوار، میرا خاندان اس مذہب کو مانتا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم نے مجھ سے کہا کہ وہ عیسائی تھے، انہوں نے کہا کہ میں عیسائی گھر میں پیدا ہو گیا، اس کی علامت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں عیسائی بنوں۔ میں نے کہا اگر یہ دلیل ہے، خدا نخواستہ آپ چوروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے، چرسیوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے، تو کیا یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کے لیے چور بننا درست ہو گیا، آپ کے لیے چرسی بننا درست ہو گیا؟ کیا یہ اس کی دلیل بن سکتی ہے؟ اور کیا اس بیس پہ دنیا میں کوئی عدالت آپ کو چھوڑ دے گی کہ آپ قتل کرتے ہوئے پکڑے گئے، اب آپ پہ کیس ہوا، سزا سنائی گئی، آپ نے کہا چونکہ میرا باپ بھی قاتل تھا، میری ماں بھی قاتل تھی، قتل ہمارے خاندان میں کامن ہے۔ دنیا میں کوئی بھی جرم اس بیس پہ حلال نہیں ہوتا کہ آپ کے والدین، آپ کے باپ دادا، آپ کا خاندان وہ جرم کر رہا ہے۔ اور کسی نیکی کو اس بیس پہ رد بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے باپ دادا وہ نیکی کرتے تھے لہذا آپ بھی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ان لوگوں کو جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم کیوں جنت میں جائیں گے، ہمیں تو اسلام فری میں ملا ہے۔ بعض غیر مسلم یہ طعنہ دیتے ہیں کہ اگر مسلمان جنت میں جائیں گے تو تمہارا کیا کمال ہے اس میں، تم اپنے اختیار سے مسلمان تھوڑی ہوئے ہو، تم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اگر کوئی شخص سچے لوگوں کے گھر میں پیدا ہو جائے اور اس بیس پہ وہ سچ بولتا ہو، تو کیا اللہ اس کی سچ کی نیکی کو اس بیس پہ ضائع کر دیں گے کہ چونکہ اس کا باپ بھی سچ بولتا تھا، اس کی ماں بھی سچ بولتی تھی، لہذا اس نے کون سا تیر مار لیا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کے ابا بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، آپ کی اماں بھی غریبوں کو کھانا کھلاتی تھی، آپ جب بڑے ہوئے تو وہی ماحول آپ نے دیکھا، آپ بھی سخی، آپ بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو، یہ کلچر سے آیا نا بھائی، یہ چیز تو اوپر سے آتی ہے، سخاوت بھی، کنجوسی بھی۔ اب آپ نے غریبوں کو کھانا کھلایا، کوئی آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، آخرت میں آپ کو ثواب نہیں مل رہا، آپ اللہ میاں سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ثواب کیوں نہیں مل رہا غریبوں کو کھانا کھلانے کا؟ اے اللہ، اچھا لوگوں سے کہہ رہے ہیں بھائی میرا شکریہ کیوں ادا نہیں کر رہے، لوگ کہہ رہے ہیں کیا کمال ہے تمہارا تو باپ بھی سخی تھا، ماں بھی سخی تھی، تو تمہیں تو کلچر میں سخاوت ملی ہے۔ کیا آخرت کے ثواب سے اللہ اس بیس پہ محروم کرے گا کہ تمہارا ابا بھی سخی، اماں بھی سخی، لہذا تمہیں غریبوں کو کھانا کھلانے کا ثواب نہیں ملے گا؟ یہ کوئی کامن سینس کی بات ہے؟ نیکی پہ ثواب ملتا ہے چاہے وہ موروثی ہو، باپ دادا سے چلی آ رہی ہو، گناہ پہ سزا ملتی ہے چاہے وہ باپ دادا سے، جملہ کمپلیٹ کریں، چلی آ رہی ہو۔ ہاں، یہ
ایک بات ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں پر احسان کیا کہ ان کے لیے آزمائش کم کر دی. ہمیں اللہ نے مسلم گھرانے میں پیدا کیا, ہماری آزمائش کم ہے, اور غیر مسلم کی آزمائش زیادہ ہے. تبھی غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو اسے ثواب زیادہ ملتا ہے, کیونکہ وہ قربانی دے کے آ رہا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو گناہ نہیں ملے گا, اس کو سزا نہیں ملے گی. ایک آدمی چوروں کے گھر میں پیدا ہوا, شرابیوں کے گھر میں پیدا ہوا, چاروں طرف شراب, اور وہ شراب چھوڑ دیتا ہے. اور ایک وہ ہے جس کی سوسائٹی میں کلچر میں شراب ہے ہی نہیں, تو جس کے کلچر میں شراب تھی, جب وہ شراب کو چھوڑے گا تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ اس کے کلچر میں شراب تھی تو پینے پہ گناہ نہ ملے اس کو. تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ بھئی آپ کو اسلام غریبی میں مل گیا, لیکن یہ نیکی پر وہ قائم رہتا ہے, وہ اسلام سے محبت کرتا ہے, اسلام کو چھوڑتا نہیں ہے. تو اللہ اس بیس پہ اس کی اس نیکی کو ضائع نہیں کریں گے کہ اس کو تو اسلام باپ دادا سے فری میں ملا تھا. اس بیس پہ نیکیاں ضائع نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کرو اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا اور پھر اس پہ قائم رکھا. کتنے لوگ مسلم گھر میں پیدا ہوتے ہیں, مرتد ہو جاتے ہیں, کتنے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں. تو نیکی کو کرنا بھی یہ بھی ضروری ہے اور اس کو بچا کے رکھنا بھی ضروری ہے. ہم نے بڑوں سے ایک بات سنی ہے, ہم لوگ کے ہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہذا ہم بزرگوں سے باتیں بھی سنتے ہیں. بہت سے لوگوں کے ہاں بزرگ مارکیٹ سے شارٹ ہے, ان کے کوئی بزرگ ہی نہیں ہوتے بھی ہیں تو 400-500-600 سال پرانا کوئی بزرگ نکال کے لا رہے ہوتے ہیں. امام بخاری 1000 سال 900 سال پہلے کے بزرگ وہ نکال کے لا رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے بزرگ تھے. تو ان کے بزرگوں نے بزرگ جنے ہی نہیں, اس کا مطلب ہے وہ بزرگ دنیا سے آئے اور بزرگ پیدا کیے بغیر چلے گئے. ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ بزرگ دنیا میں آئے اور بزرگ چھوڑ کے بھی گئے ہیں, اور پھر ان کے بعد جو بزرگ چھوڑ کے گئے وہ دنیا سے گئے, انہوں نے بھی کچھ بزرگ چھوڑے, تو وہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے. امام بخاری جب دنیا سے گئے تو بہت سارے نیک لوگ چھوڑ کے گئے ہیں, وہ ان کی صحبت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. پھر جب وہ گئے تو ان کے شاگرد گئے تو ان کے شاگرد, وہ شاگرد, یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے. تو ہم لوگ کے ہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہذا 2 چیزیں ہم لوگ کے ہاں پائی جاتی ہیں. ایک نصیحتیں جو بزرگوں کی ہم پارسل کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت چھوڑ کے بزرگوں کی نصیحتوں کو فوکس کرتے ہو, یہ بھی آپ نے خود سے الزام لگا دیا. قرآن و حدیث چھوڑ کے نہیں, قرآن و حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے بزرگوں کی نصیحتوں کو پارسل کرتے ہیں. اور قرآن خود بھی بزرگوں کی نصیحتوں کو ذکر کرتا ہے, انبیاء کی نصیحتیں, لقمان علیہ السلام جیسے بزرگ کی نصیحتیں. تو نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت کی بات, نصیحت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے. جیسے آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے, جب ملے تو کتنی خوشی ہوتی ہے سوائے بیوی کے, استغفر اللہ, یعنی کوئی بھی چیز اگر بیوی سے بھی یعنی جب مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. وہ 2 آدمیوں کی بیویاں گم گئی نا, 2 آدمیوں کی بیویاں گم گئی, دونوں تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ایک نے دوسرے سے, یہ ٹاپک نہ چینج ہو جائے, یہ چٹکلوں میں ٹاپک رہ جاتا ہے. 2 آدمیوں کی بیویاں گم گئیں تو ایک نہیں, بزرگوں کی نصیحت چل رہا ہے نا, ایک کی بیوی, ایک نے دوسرے سے کہا میری بھی بیوی گم گئی ہے, تیری بھی گم گئی ہے, علامت بتا. دونوں مل کے ایک دوسرے کی بیویوں کو تلاش کرتے ہیں. تو ایک نے بتایا کہ بتا بھائی تو بتا تیری بیوی کیسی ہے. اس نے بتایا لمبے لمبے بال ہیں, بڑی بڑی آنکھیں ہیں, سفید رنگ ہے, بڑی بڑی پلکیں ہیں, خوبصورت چمکتے ہوئے موتی جیسے دانت, لمبا قد, اونچی ناک. یہ علامت جس عورت میں وہ سمجھ لینا میری بیوی ہے. وہ اس نے کہا بتا تو تیری بیوی کیسی ہے. اس نے کہا میری کو چھوڑ تیری تلاش کرتے ہیں بس. ٹھیک ہے, اس نے کہا میری کو چھوڑ تیری تلاش کرتے ہیں. تو ہم لوگ کے ہاں چونکہ بزرگ پائے جاتے ہیں لہذا جن کے ہاں بھی بزرگ پائے جاتے ہیں ان کے ہاں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک بزرگوں کی نصیحتیں, کیونکہ بزرگوں کا کام کیا ہے, نصیحتیں کرنا ہی تو ہے, پنچر لگانا تھوڑی ہے بائکوں کے ٹائر کو یا پنکھے ٹھیک کرنا. بزرگ کا کام کیا ہوتا ہے, نصیحت. تو بزرگوں کی نصیحتیں جو نقل کی جاتی ہیں قرآن و سنت کو چھڑوانے کے لیے نہیں, قرآن و سنت پہ لانے کے لیے, یا قرآن و سنت کی کسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے. بچپن میں ہم جب نونہال پڑھا کرتے تھے حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کا, تو اقوال زرعی یعنی خوبصورت اقوال, عمدہ اقوال, اس کے عنوان سے انگریز بھی اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں. شیکسپیئر کی باتیں نقل کر رہے ہوتے ہیں. انگریز شیکسپیئر کی بات نقل کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتا. ہمارے ہاں اللہ والوں کی باتیں نقل کرتے ہوئے لوگوں کو موت آتی ہے اور کہتے ہیں یہ بزرگوں کو لے کے بیٹھ گئے. ہاں, بزرگ کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی پھر نہیں لی جائے گی, پھر اس کو رد کیا جائے گا. تو
تو جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے ہاں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، نمبر ایک بزرگوں کی باتیں بھی، اور نمبر دو کرامتیں بھی۔ یہ کرامتیں کس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہیں؟ بولو، بزرگوں کے ہاتھ پہ ہوتی ہیں۔ اللہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ بزرگ تخت اٹھا کے لے آئے سیکنڈ میں، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہذا من فضل ربی۔ سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں ان بزرگ نے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لاؤں گا، یہ کہا اور تخت حاضر۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس بزرگ کی تعریف نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا؟ ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل۔ اس سے پتا چلا کہ بزرگ کے ہاتھ پہ جو کرامت ہوتی ہے وہ اصل میں بزرگ نہیں کر رہے ہوتے، کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی سلیمان علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ہذا من کرامتی بزرگی، یہ میرے بزرگ کے کرامت، میری امتیوں میں ایک بزرگ کی کرامت ہے، بلکہ کس کی طرف نسبت کی؟ اللہ کی طرف، کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ صرف ایک یہی واقعہ کرامت کے ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن جن کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے۔ بزرگ کے ہاتھ پہ یہ ہوا ہے، بزرگ نے کہا میں لے کر آؤں گا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے حاضر کروں گا، یہ کہا اور تخت حاضر۔ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اپنی طرف، میں یہ کام کروں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ جب وہ تخت حاضر ہوا تو آپ کا شکریہ ادا کرتے، تھینک یو ویری مچ، آپ یہ تخت سیکنڈوں میں لے آئے، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن شکر ہے کوئی جاہل وہاں بیٹھا ہوا نہیں تھا، کوئی جاہل بیٹھا ہوا ہوتا پہلی بات وہ یہ کہتا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آئے، یہ شرک ہے، کیونکہ جب اپنے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے تو ہر جگہ گوبر ہی نظر آتا ہے، کوئی اچھی تعویل کر نہیں سکتا۔ سب سے پہلے کہتا ہے یہ شرک ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتا کہ اگر یہ کام اللہ نے کیا ہے تو یہ بزرگ نے یہ کیوں کہا کہ میں لے کے آؤں گا، یوں کہتے اللہ لے کے آئے گا۔ یہ اعتراض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اگر کسی کے دماغ میں گوبر ہوتا، جیسے یہاں آج کل بہت سارے لوگوں کے دماغ میں گوبر ہے، وہ تیسرا اعتراض یہ کرتے کہ اور اگر یہ لے کے بھی آیا ہے تو سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر کیوں ادا کر رہے ہیں، ان بزرگ کا کیوں نہیں ادا کر رہے؟ چوتھا اعتراض وہ یہ کرتا کہ سلیمان علیہ السلام تو لا نہیں سکے، یہ بزرگ اٹھا کے لے آئے۔ پانچواں اعتراض وہ یہ کرتا اچھا بزرگ اگر تخت لا سکتے ہیں تو پھر بزرگوں کو چاہیے کہ گھر کا فرنیچر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ گاڑی بک، اس زمانے میں بھی تو گھر میں فرنیچر آتے ہوں گے، لوگ گدا گاڑیاں بک کراتے ہوں گے، تو ان بزرگ کو تو اب یہ بزرگ سینٹر، بزرگ جو ہے ایک ٹرانسپورٹیشن کا کام کھول لیں اور سیکنڈوں میں کسی کو فرنیچر اپنے گھر میں لے کے جانا ہے تو 50 روپے لیں فرنیچر یہاں سے وہاں۔ جو اتنا بڑا تخت اٹھا کے لا سکتا ہے وہ کسی کی الماری اور کسی کا بیڈ، جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کو ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے گدا گاڑی بک کرائے۔ پہلے زمانے میں ٹھکا ٹھک شادیاں ہوتی تھیں تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ گدا گاڑی بک کرائے اور یہاں سے سامان گدا گاڑی پہ ڈالے اور پھر دولہا کے کمرے تک پہنچائے۔ تو بھائی بزرگ کے پاس جائے، بزرگ سیکنڈوں میں ڈبل بیڈ، سنگل بیڈ، جو بھی اس زمانے میں رواج تھا، یا تخت شاہی یوں کریں اور چھو منتر حاضر۔ تو کسی کے بھی دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہوتا تو یہ سارے اعتراضات بولو کرتا، اور جن ملحدوں کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے وہ قرآن پہ یہ اعتراضات آج بھی کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے، اگر ایسے تھا تو وہ بزرگ نے یہ کیوں نہیں کر لیا، وہ کیوں نہیں کر لیا۔ ان سب باتوں کا جواب ایک ہی ہے کہ اگر آپ کرامتوں کو شرکیہ اور بدبودار دماغ سے دیکھو گے تو شرک نظر آئے گا، اور اگر توحیدی دماغ سے دیکھو گے تو اس میں آپ کو توحید نظر آئے گی۔ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے معجزوں کو دیکھا شرکیہ دماغ سے، تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنے اختیارات ہیں مردوں کو زندہ کرنا، لہذا یہی خدا ہیں، کیونکہ کس دماغ سے دیکھا؟ شرکیہ دماغ سے، شرک بھرا ہوا تھا، بدعتیوں والے دماغ سے دیکھا۔ تو بدعتی کو کرامتوں میں اور معجزوں میں شرک نظر آتا ہے، لہذا وہ اولیاء اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو توحید پر مضبوط ہوتے ہیں وہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں کرامت دے کے وہ سمجھتے ہیں یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا، ان سے مانگنا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے بھائی، لہذا یہ ممکن بھی ہے کیونکہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ اگر ملحد کے دماغ سے سوچو گے تو آپ کرامت کے وجود کا انکار کر دو گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مشرکانہ دماغ سے سوچو گے تو آپ کہو گے کہ یہ بزرگ نے کیا ہے لہذا آئندہ ان سے مانگو۔ اسلام نام ہے نہ الحاد کا اور نہ شرک اور بدعت کا، جو بیلنس رائے کیا ہے بھائی؟ اگر اللہ کر رہا ہے تو اللہ اس سے بھی بڑے کام کر سکتا ہے، سارے مردوں کو زندہ کر دے گا قیامت کے دن۔ عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ پہ ایک مردہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ وہ تو سب مردوں کو زندہ کرے گا قیامت کے دن۔
کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جب اللہ ہے تو وہ تخت بھی اٹھا کے لا سکتا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے سیکنڈوں کے اندر. اور رہا یہ سوال کہ ان بزرگ نے اگر یہ ان کا تخت اٹھا کے لے آئے تو دولہا کے بیڈ بھی اٹھا کے لے آتے ہوں گے وہ, اور کتنا عجیب منظر ہوتا ہوگا جس دولہا کی ڈبل بیڈ ہے, شادی ہوئی ہے, اس کے بیڈ اٹھا کے دشمنی میں غائب کر دیا. یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہو گیا نا. یوں کیا ڈبل بیڈ غائب, دولہا گھوم رہا ہے. کیا خیال ہے؟ کسی سے دشمنی نکالنی ہو تو ایسا بزرگ تو کیا کرے گا؟ فرنیچر غائب. تو ان سب باتوں کا جواب یہ ہے, بار بار دے چکے ہیں جواب, لیکن جن کے دماغوں میں گوبر ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی کرامت اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, بزرگ کی مرضی سے نہیں ہوتی. کرامت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس یہ اختیارات ہیں, جب چاہیں ادھر سے ادھر کر دیں چیزوں کو. حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں تھا جب چاہیں مردوں کو زندہ کر دیں. جب اللہ کا ارادہ ہوتا کر دیتا اللہ, جب نہیں ارادہ ہوتا نہیں کرتا. یہ اختیارات نہیں ملتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جب اختیارات نہیں ملتے تو بزرگ نے یہ کیوں کہا کہ میں لے کر آؤں گا, میں انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت کو حاضر کروں گا. یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا اللہ حاضر کرے گا؟ وہ سب عقل مند توحید پرست لوگ تھے, ان کو پتا تھا کہ اللہ کرے گا, یہ مجازی نسبت ہے, ان کے ہاتھ پہ کرے گا, اس لیے مجازن اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں, یہ حقیقی نسبت نہیں ہے. ان کو پتا تھا بھائی یہ سب توحید پرست تھے, ان کو پتا تھا یہ کام کرے گا کون؟ اللہ کرے گا. تو یہ تو طے شدہ بات ہے, یہ نہیں کر سکتے. تو نسبت اپنی طرف کی جا رہی ہے مجازن. جیسے جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں آپ کو ایک نیک بچہ دینا چاہتا ہوں. تو جبریل کو بچہ دینے کا اختیار نہیں ہے, اللہ نے اولاد دی حضرت مریم کو, کیونکہ اللہ نے جبریل کی پھونک کے ذریعے اولاد دی ہے. تو اس لیے نسبت جبریل نے کس کی طرف کر دی؟ اپنی طرف. ورنہ جبریل کسی کو اولاد نہیں دے سکتے. اولاد دینا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو بزرگ نے اپنی طرف مجازن نسبت کی ہے کہ میں لے کر آؤں گا, حقیقت میں نہیں بھائی, آپ نہیں لا سکتے. تبھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت اپنے سامنے دیکھا تو یہ نہیں فرمایا آپ کا فضل ہے, فرمایا مین فضلی ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. اس سے کرامت کا چیپٹر حل ہو جاتا ہے.